اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سوتے وقت بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر 5 بار یہ دعا پڑھ لو، بچہ نہایت نیک ہو جائے گا، آپ کی ہر بات سنے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، پر اللہ رب العالمین ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اولاد کی نافرمانی کی شکایت تقریباً تمام والدین کو ہوتی ہے، اور یہ ایسا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے۔ والدین جو بچوں کی پرورش کرتے ہیں ان کے لیے اپنے دن رات کو کڑوے کرتے ہیں، ان کے لیے اپنے دن رات کو کڑوے کرتے ہیں۔ بچے اپنے اوپر تکالیف برداشت کر کے اولاد کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، لیکن جب بچے تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے میں والدین کے دل پر جو گزرتی ہے وہ والدین ہی جانتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی نافرمانی سے پریشان ہیں اور آپ کے بچے آپ کی بات نہیں مانتے تو آج کا یہ وظیفہ آپ کے لیے ہے۔ محترم ناظرین، نافرمان اولاد ساری زندگی کا روگ ہوتی ہیں۔ والدین کے حکم کی تعمیل نہ کرنے والی اولاد کے رنج سے اچھا بھلا انسان پریشان ہو کر بہت سے غلط اقدام اٹھاتا ہے، جس سے بعد ازاں اولاد بھی تکلیف اٹھا سکتی ہے۔ نافرمان اولاد گمراہ ہو جاتی ہے۔ بہت سے والدین ایسی اولاد کے ہاتھوں مارے بھی جاتے ہیں، وہ جرائم میں ملوث ہو جاتے ہیں اور نشے بھی کرتے ہیں، تو ان کی وجہ سے انہیں عدالتوں میں خوار ہونا پڑتا ہے۔ ایسی اولاد تعلیم سے بھی محروم ہو جاتی ہے، لیکن کئی صورتوں میں پڑھی لکھی اولاد کے ہاتھوں بھی والدین کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ کتنی ظلم اور شرم کی بات ہے کہ وہ والدین جنہوں نے پال پوس کر اپنے منہ کا لقمہ اولاد کے منہ میں ڈال کر اسے پالا ہوتا ہے، وہیں ان کے بڑھاپے کا سہارا نہیں بن پاتی۔ والدین کو چاہیے کہ وہ خود ایسے حالات پیدا نہ ہونے دیں۔ اگر اولاد میں گستاخی اور نافرمانی کا رویہ دیکھیں تو فوری اللہ سے رجوع کریں اور یہ عمل شروع کر دیں۔ دور حاضر میں ایک گھر میں نہیں، ایک ملک میں نہیں، بلکہ پوری دنیا میں لوگ اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں کہ جیسے ہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو ایک ہی شکایت ہوتی ہے کہ اولاد ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، بے بدتمیزی کرتی ہے، اپنی منمانیاں کرتی ہے، جس کی وجہ سے والدین کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والدین اولاد کو کچھ نہیں کہتے، اس ڈر سے کہ وہ کچھ کر نہ بیٹھیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں کہ اگر والدین اپنے بچوں کو کچھ نصیحت کر لیں، یعنی کچھ اچھے کام کرنے کی نصیحت کریں اور برے کاموں سے روکیں، تو اولاد خودکشی کر لیتی ہے۔ وہ بچے اپنی جان اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہیں، جس کے نتیجے ماں باپ اپنی اولاد کو کھو بیٹھتے ہیں۔ والدین کو پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ ایسے والدین جو اس پریشانی کا شکار ہیں وہ اس پریشانی کو چھوڑ دیں، اس وظیفے کو کر لیں، انشاءاللہ بچہ جلد ہی فرما بردار بن جائے گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو بچہ دن رات فرما بردار رہے گا، بچہ دن کے تمام کاموں میں زیادہ توجہ دے گا اور آپ کے ہر حکم کو سر آنکھوں پر لے گا۔ انشاءاللہ وہ بچہ جس کے کانوں میں یہ وظیفہ جائے گا، جس کے دل میں یہ پانی جائے گا، وہ آپ کے حکم کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا۔ وہ والدین جو اس پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں وہ اس وظیفے کا 7 دن مسلسل پابندی سے اہتمام کریں، انشاءاللہ نافرمان اولاد جلد ہی فرما بردار ہو جائے گی۔ آپ کے جائز مقاصد بھی اس وظیفے سے پورے ہوں گے۔ اگر اس کے علاوہ آپ گھریلو پریشانی میں مبتلا ہیں، رزق میں تنگی ہے اور اولاد کے علاوہ دولت کا مسئلہ ہے، تو تب بھی یہ وظیفہ کر کے اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے تمام جائز مقاصد پورے ہوں گے اور آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی بدولت آپ کی نافرمان اولاد فرما بردار ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایسا
वजीफ़ा पेश करने वाले हैं कि जिस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह नाफरमान औलाद फरमा बरदार हो जाएगी और घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये वजीफ़ा क्या है, कैसे करना है, मुकम्मल तरीक़ाकार आपको बताएंगे और इस वजीफ़े के हवाले से कारगुजारी भी वीडियो में शामिल की जाएगी। लिहाजा वीडियो का आपने स्किप नहीं करना, आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज जो वजीफ़ा हम आपके लिए लाए हैं ये वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है। वजीफ़े के बारे में बताने से पहले आपको मुख्तसर आयतुल कुर्सी और इसकी फजीलत के बारे में बताते जाएं। रवायात में आता है कि आयतुल कुर्सी अल्लाह ताला का इस्म आज़म है। इसके अंदर इस्म आज़म की खुसूसियत ये है कि जब इसके ज़रिए अल्लाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला कबूल फरमाता है। याद रहे कि आयतुल कुर्सी बहुत ही मुबारक और अजीम आयत है क्योंकि इसमें इस्म आज़म मौजूद है। प्यारे भाइयों, इस्म आज़म में अल्लाह ताला ने क्या ताकत रखी है, क्या कमालात रखे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। लेकिन पहला आपको इस वजीफ़े से जुड़ी कारगुजारी सुनाते हैं और वजीफ़े का तरीक़ाकार बताते हैं। ये कारगुजारी मुलाज़ा फरमाइए जो एक फैमिली ने यूँ बयान की है कि हमारे घर में अक्सर इतनी बदबू आती है जैसे कोई जानवर मरा होता है, ये पर ढूंढने पर भी कुछ ना मिलता। बच्चे दूसरे दिन बीमार रहते, कारोबार मेरा बंद होने को था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हर बात पर वो इनकार कर देती है और उनको डांट से भी कुछ असर नहीं हो रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि हमारी औलाद हमारा कहना नहीं मानती। ये परेशानी अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। किसी अल्लाह वाले ने बताया कि तुम्हारे घर में असरात हैं। उन्होंने बताया कि अगर बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा तो सोते वक्त बच्चे के सर पर हाथ रखें और 5 बार ये आयत पढ़ लें, इंशाअल्लाह बच्चा कहना मानेगा और घर के सारे निज़ाम भी सीधे होना शुरू हो जाएंगे। हमने ऐसा ही किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन हमारी औलाद इतनी नेक हो चुकी है कि हमारी बात के अलावा वो कोई बात नहीं करती, हमारा कहना मान रही है। प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा किया कि इस वजीफ़े की कैसी बरक़ात है। वजीफ़े का मुकम्मल तरीक़ा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। प्यारे भाइयों, ये वजीफ़ा बहुत ही आसान है। मोहतरम नाज़रीन, दुरूद शरीफ की बहुत ही बरकतें हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बंदा दुआ करे और दरूद ना पढ़े तो उसकी दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकती रहती है। प्यारे नाज़रीन, दरूद पाक की फजीलत इसलिए बयान कर रहा हूँ कि वजीफ़े से पहले आपने दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन अगर कोई दरूद पढ़ ले और उसके बाद दुआ करे तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अर्श के नीचे एक फ़रिश्ता है जिसका सर अर्श से लगा हुआ है और जिसके और दूसरा बाजू मगरब की तरफ है। जब कोई बंदा मोमिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है तो अल्लाह उस फरिश्ते को हुक्म देता है कि वो नूर के दरिया में गोता लगाए। तो फरिश्ता नूर के दरिया में गोता लगाता है और बाहर आने के बाद अपने परों को झाड़ने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब वो अपने परों को झाड़ता है तो उसके परों से नूर के कतरे गिरते हैं और हर कतरे से अल्लाह ताला एक फरिश्ते को पैदा फरमा देता है। और जितने हज़ारों लाखों करोड़ों फरिश्ते पैदा होते हैं वो सब के सब क़यामत तक उसका नाम लेकर मग़फ़िरत की दुआएं करते रहते हैं जिसके दरूद से वो पैदा हुए हैं। सोचिए, आपके दरूद से फरिश्ते पैदा होते हैं। सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान क्या है। जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ तो अल्लाह ने कहा कि आदम निकाह के बाद मेरे महबूब पर हक महर के तौर पर दरूद पढ़ो। आदम अलैहिस्सलाम ने दरूद पढ़ा तो हवा हलाल हो गई, तो दुनिया बहाल हो गई। मोहतरम नाज़रीन, वैसे तो दुरूद शरीफ पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनको सारा बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम चंद फ़ायदे आपको आज की इस वीडियो में बताते हैं। अल्लाह पाक कुरान की सूरत अल-अहज़ाब में मुसलमानों को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने का हुक्म देते हैं। बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते दरूद भेजते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ए ईमान वालो, तुम भी उन पर दरूद भेजो और सलाम भेजो।
جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 درود بھیجتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، 10 نیکیاں اس کے نامہ مال میں لکھ دی جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے قرض جو ہے جلدی ادا ہو جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے، درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سبھی جائز مرادیں جو ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے، درود شریف سے عمل پاک ہو جاتے ہیں، درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے، درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں، یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے پڑھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود شریف جتنا پڑھیں اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص وقت بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ 5 نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرتے وقت اور وضو ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت، چھینک آتے وقت، سودا لیتے وقت، سامان لیتے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود شریف پڑھنے کے 40 فوائد ذکر کیے ہیں، ذیل میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے میں اللہ تعالیٰ کی موافقت ہوتی ہے، فرشتوں کے درود بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ تعالیٰ کے کفیل بن جانے کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے لیے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا ہوتی ہے، درود شریف بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت کا ذریعہ ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف اور سلام بھیجنے والے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو جواب دیتے ہیں، اس طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا سبب بنتا ہے، بھولی ہوئی چیز جو ہے وہ یاد دلانے کا سبب بنتا ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے اور قیامت میں درود شریف پڑھنے والوں کے لیے حسرت و ندامت سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے لیے محتاجی فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آنے پر درود شریف پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے نجات نصیب ہو جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اس میں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو تو وہ مجلس متعفن ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کلام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے سے ہو تو وہ کلام پایا تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط پر بندے کے لیے نور، جس کے ذریعے پل صراط گزرنا آسان ہو جاتا ہے، بڑھنے کا سبب بنتا ہے، اور
درود شریف پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمان اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والوں پر اللہ رب العزت اپنی رحمت حسنہ نازل فرماتا ہے، اور درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوام محبت اور اس کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے، یہ بندے کی ہدایت اور دل کی زندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے بندے کا نام اور تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے، پل صراط پر ثابت قدمی اور اسے کامیابی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنے والا بہت تھوڑا ہی صحیح مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی وجہ سے احسانات اور اللہ نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور اس کا شکر بھی ادا ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر جو احسان اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کیا، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے، اے اللہ اپنے حبیب کی تعریف و توصیف فرما۔ اور حضرت سیدنا ابو الحسن علی شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا، ان کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ انہوں نے خوف زدہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ سعادت دارائن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر کسی مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، تم بھی کرو۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا عمل مبارک ہے کہ جس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجو۔ درود بھیجنے کا مطلب اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے۔ ایک درود میں 3 فائدے ہیں، 10 رحمتیں ہیں، 10 گناہ کی معافی ہے اور 10 درجوں کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، بکثرت درود پڑھنے والے خوش نصیب، گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، فکروں اور پریشانیوں سے نجات مل جاتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ مل جاتی ہے۔ محترم ناظرین، ایک بار میرے ساتھ مل کر آپ بھی درود پاک پڑھ لیے تاکہ ثواب میں ہم سب شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جس بچے سے آپ کوئی شکایت ہو کہ وہ سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کرتا ہے یا بات نہیں مانتا، نافرمانی کرتا ہے، تو آپ اس بچے یا بچی کے سر پر ہاتھ رکھیں اور آیت الکرسی کو اول آخر درود شریف کے ساتھ 5 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اور اس بچے یا بچی پر دم کریں، رات کے وقت یہ بچہ جب سو جائے تو عمل کریں، صبح کے وقت بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ چند دن آپ اس عمل کو کریں گے تو آپ خود ملاحظہ کریں گے کہ کس حد تک فائدہ ہوا ہے۔ یہ عمل بہت ہی مجرب اور آزمودہ ہے، اس عمل کے حوالے سے کارگزاری آپ نے ملاحظہ کی ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں،
آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ آیت الکرسی میں اسم اعظم موجود ہے۔ آئیے آپ کو اسم اعظم کی طاقت کے بارے میں چند روایات بتاتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے وظیفے کی طاقت کا مزید یقین اور بھروسہ ہو سکے۔ یاد رہے کہ ان کلمات کے علاوہ اور بھی بہت سے کلمات کے بارے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ کلمات اسم اعظم ہے، اور ان روایات میں آیت الکرسی کے شروع کے کلمات کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ البتہ یہ تمام کلمات جو ان روایات میں نقل کیے گئے ان کلمات کو یاد کر لینا چاہیے، اور ان تمام کلمات کو اپنی دعا کا حصہ لازمی بنانا چاہیے۔ ان کلمات کے وسیلے سے دعا کرنے سے آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ تو چلیے یہ روایت آپ کو بتاتے ہیں کہ ان روایت سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ اسم اعظم میں اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت رکھی ہے اور کیا کمالات رکھے ہیں۔ اسی لیے روایات کو غور کے ساتھ آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے۔ حضرت برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کلمات کہتے ہوئے سنا، جس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے گواہی دیتے ہوئے سوال کرتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ایسا اکیلا اور بے نیاز ہے کہ نہ تو نے جنا اور نہ تو جنا گیا، اور تیرا ہم مثل کوئی نہیں۔ فرمایا تو نے اللہ سے اس کے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا، اس کے ساتھ اگر سوال کیا جائے تو وہ دیتا ہے اور دعا کی جائے تو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، یا ذل جلالی والاکرام، فرمایا مانگ تیرا سوال قبول ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرشتہ ہے جو اس جگہ پر مقرر ہے جو ارحم الراحمین کہتا ہے۔ جو یہ 3 بار کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارحم الراحمین کی تیری طرف توجہ ہے، مانگ جو مانگتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ عز و جل سے سوال کیا کہ مجھے اپنا وہ نام دکھا دے جس کے ساتھ اس سے دعا کی جائے تو قبول کرے، تو میں نے آسمان کے ستاروں پر لکھا ہوا دیکھا، یا بدیع السماوات والارض یا ذوالجلال والاکرام۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی عظمت و شان اور اس کی پاکی کا بیان ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی شان یہ ہے کہ وہ بغیر کسی نمونے اور مثال کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ اس کی دوسری شان یہ ہے کہ وہ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور عورت کے بغیر اولاد نہیں ہوتی، اور زوجہ اس کی شان کے لائق نہیں کیونکہ کوئی شے اس کی مثل نہیں، اور اولاد نہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس نے ہر شے کو پیدا کیا، تو جو کچھ ہے وہ سب اس کی مخلوق ہے، اور مخلوق اولاد نہیں ہو سکتی۔ کسی مخلوق کو اولاد بتانا یہ باطل ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ یہ اللہ عز و جل تمہارا رب ہے جس کی صفات ذکر کی گئی، جس کی یہ صفات ہوں وہی مستحق عبادت ہے، لہذا تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ اے اللہ، جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ، بچھڑے ہوں کو ملا دے۔ اے اللہ، شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگی میں برکت ڈال دے۔ اور اے اللہ، تمام لڑکے اور لڑکوں کے نصیب اچھے کر دے، لڑکیوں کے اچھے نصیب کر دے۔ اے اللہ، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کر دے۔ اے رب العزت، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حلال رزق کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے دوستو، آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کو کمنٹ کے اندر ضرور لکھیں۔ میرا مالک ہم سب کا امین و ناصر، والسلام۔